خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں ٹیلنٹس منسٹریز آف پاکستان کی طرف سے میں پاسٹر ساجد احمد سراج آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آئیے میرے عزیزو، کلام مقدس کو آج کے پیغام کے لیے کھولیں۔ زبور کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا موضوع ہے تھیولوجی ناٹ ایسٹرولوجی، علم نجوم نہیں بلکہ علم الہی۔ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کی تعمیر کے بعد سلیمان بادشاہ نے اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی اور کہا، دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور زبور نویس بیان کرتا ہے کہ آسمان ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر لمحہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ دن کے وقت آفتاب، سورج چمکتا ہے تو خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ رات کے وقت ماہتاب اور ستارے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا نے آسمان اور اس میں ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے تخلیق کیا، انہیں پیدا کیا۔ ہم اکثر اخبارات میں، رسائل میں اور جرائد میں دیکھتے ہیں ستاروں کی دنیا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خدا نے ستاروں کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے کلام مقدس کے مطابق تخلیق کیا اور پیدا کیا۔ جب کسی شخص، خاندان، ملک یا قوم پر کوئی برا وقت آتا ہے، کسی مصیبت کا وہ شکار ہوتے ہیں، تو ہم کسی تحقیق کے بغیر یا کسی وجہ کے بغیر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ستارے گردش میں ہیں، اور لوگ بالواسطہ یا بلا واسطہ، دانستہ یا نادانستہ طور پر توہم پرستی، فالگیری، ستارہ شناسی، جادوگری اور دست شناسی ایسی سرگرمیوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ اور شاعر مشرق نے فرمایا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فلاخی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ بلی گراہم سے میرے عزیزو، ایک دفعہ ایک خاتون نے پوچھا کہ اگر خدا نے چاند، سورج اور ستارے تخلیق کیے ہیں تو کیا یہ سوچنا بجا نہیں ہے کہ خدا ان اجرام فلک کے ذریعہ سے انسان کو پیغامات بھیجتا ہے؟ مسیحی لوگ ایسٹرولوجی یا علم نجوم کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے، جبکہ لاکھوں لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو بلی گراہم نے بڑا سادہ سا جواب دیا، کیونکہ بائبل ایسا کرنے سے منع کرتی ہے۔ علم نجوم قسمت یا تقدیر کا حال بتانے ایسی سرگرمیاں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں، اور بائبل مقدس استثنا کی کتاب 18واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں ایسے کاموں کو مکروہ کہتی ہے، نفرت انگیز اور گنونے کام کہتی ہے، ڈیٹیسٹیبل پریکٹسز گردانتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم ہے کیا۔ اسے سیوڈو سائنس بھی کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اس کا ترجمہ ہے علم کاذب یا بظاہر سائنس۔ تو یعنی ایسے عقائد اور رسوم و رواج کا مجموعہ جنہیں غلطی سے تصور کر دیا جاتا ہے کہ ان کی بنیاد سائنس ہے۔ ایسٹرولوجی یا علم نجوم سے مراد ایسا نام نہاد علم جو اجرام فلک کی نقل و حرکت کے مطالعہ کے ذریعہ انسانی معاملات اور رونما ہونے والے ارضی یا زمینی واقعات کے متعلق خدا یا کسی مافوق الفطرت ہستی کی رضا یا ناراضی کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسٹرولوجی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایسٹرولوجی کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ علم نجوم کہاں سے شروع ہوا؟ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اوریجن یعنی آغاز بابل سے ہوا۔
عرب امارات کے محکمہ آثار قدیمہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ علم نجوم کا آغاز بابل سے ہوا ہے۔ کیونیفارم کی تختیوں پر کھدے ہوئے زائچے اور نقشے 5ویں صدی قبل از مسیح یا اس سے بھی پہلے کا پتہ دیتے ہیں۔ 7ویں صدی قبل از مسیح میں خدا یسایہ نبی کے ذریعہ بابل پر اپنا غضب کا اظہار کرتا ہے، اور یسایہ 47ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں خدا بابل کو یہ تنبیہ کرتا ہے اور اس سے یہ چیلنج کرتا ہے، تو اپنی مشورتوں کی کثرت سے تھک گئی، اب افلاک پیما اور منجم یعنی ایسٹرولوجرز اور سٹار گیزرز اور وہ جو ماہ باماہ آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں۔ تو خدا ان کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ تمہارے یہ ایسٹرولوجرز، تمہارے یہ سٹار گیزرز، تمہارے یہ دست شناس، تمہارے یہ رمز شناس، تمہارے یہ علم نجوم کے ماہر یہ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ سو دانیل 605 قبل از مسیح کے آس پاس اسیر کر کے بابل لے جایا گیا۔ جادوگری اور علم نجوم ظلم پر تھا بابل کے اندر۔ سو نبوکدنصر بادشاہ نے کچھ ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا، اور کلام مقدس میں دانیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں یعنی ایسٹرولوجرز اور نجومیوں کو اور جادوگروں اور کسبیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے اور انہوں نے اجرام فلک کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا، انہوں نے ستارہ شناسی کے جوہر دکھائے اور علم نجوم کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ بادشاہ کے خواب کو بیان نہ کر سکے، اس کی تعبیر کو بیان نہ کر سکے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، کلام مقدس میں یہ آیا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے آغاز ہی میں پیدائش 1 باب اور اس کی 1 آیت میں بیان ہوا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور آسمان کے لیے استعمال ہونے والا عبرانی لفظ جمع کے صیغہ میں استعمال ہوا ہے، یعنی خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ 7 آسمان ہیں، لیکن آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ پہلے آسمان پر کیا ہے، دوسرے آسمان پر کیا ہے، چوتھے آسمان پر کیا ہے، چھٹے اور 7ویں آسمان پر کیا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان 1 سے زیادہ ہیں، لیکن جب ہم اور گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان 3 ہیں۔ میرے عزیزو، پہلے آسمان میں برف، بجلی، اوس، بادل اور جو پرندے اڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں وہ پہلے آسمان میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر سورج، چاند، ستارے اور کہکشائیں پائی جاتی ہیں۔ تیسرے آسمان پر خدا، فرشتے، یسوع مسیح اور دنیا سے رخصت ہونے والے مقدسین موجود ہیں۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ جب بارش برستی ہے، زمینیں سیراب ہوتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پکتی ہیں، پھل اگتے ہیں اور پکتے ہیں، انسان خدا کی تعریف کرتا ہے اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جب سورج، چاند اور ستارے اپنی آفتاب سے چمکتے ہیں دن کو اور رات کو تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ The heavens declare the glory of the Lord، کیونکہ خدا نے چاند اور سورج اور ستاروں اور کہکشاؤں کو درون بینی یعنی انسانی دل کا حال یا انسان یا کائنات کے مستقبل کے حال بیان کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ مسیحیوں کو علم نجوم یا ستارہ شناسوں کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے انہیں اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے اپنا کلام دیا ہے، اپنا کلام پیش کیا ہے۔ بے شک بائبل ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اگلے گھنٹے یا اگلے ہفتے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم کبھی بھی اس پر
भरोसा करना ना सीखते, कभी भी हम उसकी रहनुमाई तलाश ना करते। मत्ती 24 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे। कोई दस्त शनास, कोई सितारा शनास, कोई इल्म नजूम का माहिर, कोई झूठा उस्ताद तुम्हें गुमराह ना कर दे। लेकिन बाइबल हमें इतना जरूर बताती है कि हमारा मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है। वो तमाम चीजें और वाकयात जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उनके लिए और अपने कल के लिए खुदा पर भरोसा करें। खुदा के कलाम को पढ़ने और खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है, इस यकीन के साथ कि आपका मुस्तकबिल खुदा के हाथ में ना सिर्फ महफूज है बल्कि ताबनाक है। मेरे अजीजों, आइए ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करें, जो आसमान पर से हमारी दुआओं को, हमारी मुनाजात को सुन लेता है, उनका जवाब देता है, हमें मुआफ़ करता है और हमारी हमायत करता है और हमें हर चीज़ मुहैया करता है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना है क्योंकि आसमान अपने जलाल को जाहिर करने के लिए उसने पैदा किया है। चांद, सूरज, सितारे, इल्म नजूम हमारी किस्मत और तकदीर का हाल बयान करने के लिए तख्लीक नहीं हुए, बल्कि खुदावंद की कुदरत और उसकी कुव्वत और उसका जलाल जाहिर करने के लिए तख्लीक हुआ है। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि आज का पैगाम आप तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बरकत का बायस होगा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।